امیر اہل سنت سے سوال یہ ہے، ایس ایم ایس کے ذریعے سے سوال ملا ہے کہ اگر کوئی پہلے نماز نہ پڑھتا ہو اور ابھی نماز پڑھنا شروع کی ہو، لیکن یہ معلوم نہیں کہ کتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں، تو اب وہ اپنی نمازوں کی قضا کا حساب کیسے کرے اور کیسے نمازوں کی ادائیگی کرے؟ یہ وقتاً فوقتاً یہ سوال ہوا ہے پہلے بھی، تو عرض کرتا ہوں کہ اس میں اگر یاد ہے کہ کب بالغ ہوا تھا اور یہ یاد نہیں کہ کب سے نمازیں چھوٹی ہیں، کتنی چھوٹی ہیں، کچھ پتہ نہیں، تو اب یہ کہ کب بالغ ہوا تھا تو یہ بھی شاید یاد نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا، پتہ ہی نہیں ہوتا. تو اگر نہیں ہے یاد تو وہ لڑکا 12 سال سے لے کر 15 سال کے درمیان بالغ ہوتا ہے، آثار بلوغ ظاہر ہوتے ہیں. یہ بھی نہیں سمجھ آئی ہوگی تو اب کسی اور سے سمجھ لینا یہ کیا ہوتا ہے. اور لڑکی 9 سے لے کر 15 سال کے درمیان بالغہ ہوتی ہے. تو اب اگر اس کو یہی نہیں پتا کہ کب بالغہ ہوئی، کب اس کے آثار یا شرائط پائے گئے کہ یہ بالغہ ہو گئی، تو اب اس صورت میں جب 15 سال کے پورے ہو گئے تو بالغ اور بالغہ ہے نا ہوئے. اور یہ اسلامی سال کے حساب سے، عیسوی سے نہیں، ہجری سن سے، جس کے اکثر کو مہینے پتہ نہیں ہوتا ہے. پتہ آج کون سی تاریخ ہے اسلامی؟ کس کس کو پتہ آج اٹھا ہے؟ کیا حالت ہے یار، پتہ ہی نہیں ہے. انگلش تاریخ کس طرح ہے آج، یہ کس کس کو پتہ ہے؟ یہ بھی نہیں پتا، تھوڑوں کو پتا، یہ بھی نہیں. اکول معاملہ جا رہا ہے. چلو وہ تو بھول جائیں، انگلش تاریخ تو مجھے بھی یاد نہیں ہے، اسلامی تاریخ یاد ہے مجھے. آج ربیع الاخر شریف کی 6ٹھی شب ہے، سکستھ نائٹ آف ربیع الاخر. تو اسلامی سال کے حساب سے وہ حساب ہوگا، نہ کہ انگریزی سال کے حساب سے. تو اب یہ کہ جیسے تو اب نماز کا حساب لگانا ہے تو پتہ ہی نہیں کب والی، وہ تو احتیاط یہ ہے کہ 12 سال سے لڑکا اور 9 سال سے لڑکی، یہ حساب لگائے نمازوں کا. اور روز کی مطلب 5 نمازوں کا یہ قضا کرنی ہے. کس طرح کہ فجر کی 2 فرضوں اور وطر کی قضا کرنی ہے. فجر کی 2، ظہر، عصر و عشاء کی 4 فرض، مغرب کی 3، اور عشاء کے فرض کے ساتھ 3 وطر بھی قضا کرنے ہیں. تو یوں یہ کل رکعتیں بنتی ہیں 20 ہے نا روز کی. تو یہ قضا کرنی ہے. اور اب اس وقت عمر کتنی یہ حساب لگا لیں، یا کب سے آپ نے شروع کی، اس سے پہلے جتنے بھی سال بنتے ہیں، جتنی بھی نمازیں بنتی ہیں، یہ سب قضا. اور جتنی جلدی ہو، یہ نہیں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد ایک قضا کر لے، یہ نہیں ہے، بلکہ واجب ہے کہ جتنا جلدی ہو سب اپنا یہ بوجھ اتارے اپنے سر سے، قضا ادا کر دے، جلدی جلدی قضا کرے. بلا وجہ تاخیر بھی گناہ ہے. مزید اس کی تفصیلات اس میں ہے، اپنے قضا نماز کا طریقہ مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ہے، اور نماز کے احکام میں بھی ہے. اور یہ اپنے اس میں تھوڑی تھوڑی رعایت بھی ہے کہ جیسے رکوع سجود میں سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم وغیرہ، یہ 3 کے بدلے ایک بار بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور فرضوں کی 3ری، 4تھی، مغرب کی 3ری میں سبحان اللہ 3 بار سورہ فاتحہ کے بدلے یہ پڑھ لے، 3 بار سبحان اللہ. اور التحیاتوں کے بعد اللہم صلی علی محمد کہہ لے اور سلام پھیر دے. اور وطر کی جگہ وطر میں تکبیر قنوت، 3ری رکعت میں تکبیر قنوت، جب سورہ فاتحہ اور سورت ملا کر تکبیر قنوت کہتے ہیں، اس کو تکبیر قنوت کہتے ہیں، تو واجب ہے. تو یہ اللہ اکبر کہہ کر اب تکبیر وہ دعائے قنوت جو ہے اس کی جگہ یہ پڑھ لے،
اللہم اغفر لی، یا 3 بار یہ کہہ لے اللہم اغفر لی، اور اب اس طرح رکوع سجود وغیرہ. تو یہ تھوڑی تھوڑی تخفیف بھی بیان کی ہوئی ہے. تو یوں یعنی کہ تخفیف مانے کم کرنا، کہ یہ تھوڑا جلدی جلدی آدمی پڑھ سکے. لیکن اس کا جلدی، کسی کو بولے جلدی پڑھو تو وہ 2 سجدوں کے درمیان برابر بیٹھے گا نہیں. جلدی پڑھنی ہے، یہ تو واجب ہے بیٹھنا. جلسہ جس کو پورا بیٹھنا ہے، رکوع کے بعد پورا کھڑا ہونا ہے، یہ نہیں کرتے، سمجھتے جلدی. یہ جلدی نہیں ہے. اور اس طرح بھی نہیں باغم باغ کرنی پڑھنے میں کہ حروف چب جائیں اور معنی خراب ہو جائیں. پڑھنا اس طرح ہے کہ مطلب صحیح حروف ادا ہوں اپنے مخرج سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.